اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا، تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو مجھے نہ روکیں۔ دوسری یہ کہ آپ مجھے سے صرف دن میں خدمت لے سکتے ہیں، مگر رات کو مجھ پہ یہ پابندی نہ ہوگی۔ اور تیسری، میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو، اور کسی دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لیں اور غلام کو حکم دیا، اپنے رہنے کے لیے محل میں جو پسندیدہ کمرہ ہو تم وہ لے لو۔ بس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران سا کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر اس کے مالک نے اس سے دریافت کیا، آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت ہیں اور اچھے اچھے۔ اپنے مالک کی بات سن کر اس غلام نے جواب دیا، میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں، ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اس ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی، اور جب تمام دوست رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب نکل گیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک نورانی کندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے، اور غلام سجدے میں پڑا ہے اور اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی، اگر یہ خدمت میری ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی کندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا۔ دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئے۔ اس شب میں بعینہ وہی منظر دیکھا جو پہلے شب مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، اللہ کے واسطے تو آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اور اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی کراماتوں کا ذکر کیا جو رات وہ دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا، جب غلام کو معلوم ہوا ان پر اس کا پردہ فاش ہو گیا تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی میرا راز کسی پہ نہ کھولنا، مگر اب جب میرا بھید دوسروں پہ ظاہر ہو گیا جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کی روح قفس انصرہ سے پرواز کر گئی اور وہ واصل برحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔